يحب المحسنين. ترجمہ کنز العرفان. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. قرآن کی روشنی، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. قرآن کی روشنی. ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ آئیے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو. واتقوا الله ان الله شديد العقاب. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون. ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں. والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے،
اس چیز کی جو دیے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک قرآن کریم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بلکہ تمامی مسلمانوں کے لیے، بالخصوص جن کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کا نام ہے شیخ عبداللہ شافعی۔ ان کا ایک سفر نامہ ہے، اور اس سفر نامے میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ میں ایک دفعہ بصرہ کے کسی گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ بصرہ یہ ابھی جو موجودہ عراق ہے، اس کا یوں بولیے ایک علاقہ ہے، شہر ہے، بڑا شہر ہے، بڑے بڑے علماء صلحاء کی نسبت رہی ہے بصرہ سے، بڑے بڑے نحات علماء علم نحو کے ماہر، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر اولیاء، ان کا تعلق بصرہ سے رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں یوں ہی بصرہ کے کسی گاؤں کی طرف جا رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ فرماتے ہیں خوفناک ڈاکو یکا یک ہم پر حملہ آور ہوئے، اور جو میرا رفیق تھا اسے شہید کر ڈالا، مال و متاع لوٹ لیا، اور فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھے اور مجھے زمین پر ڈال کر فرار ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جوں تو اپنے ہاتھ کھولے اور چل پڑا، لیکن پریشانی کے عالم میں رستہ بھول گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں چلتا جا رہا تھا، رات ہو گئی، تو مجھے ایک جانب روشنی نظر آئی۔ فرماتے ہیں میں اسی سمت چل پڑا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا۔ میں شدت پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، لہذا خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے صدا لگائی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اتفاق سے یہ خیمہ اسی خوفناک ڈاکو کا تھا۔ فرماتے ہیں میری پکار سن کر پانی دینے کی بجائے وہ تلوار لیے باہر آیا اور مجھے مارنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی جو ہے یہ آڑے آئی، مگر وہ نہ مانا، وہ مجھے گھسیٹتا ہوا دور جنگل میں لے گیا، اور میرے سینے پر چڑھ کر میرے گلے پر تلوار رکھ کر مجھے ذبح کرنے ہی والا تھا کہ یکا یک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دھاڑتا ہوا برآمد ہوا، اور شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے ڈاکو پیچھے ہٹ گیا، اور شیر نے جھپٹ کر اسے چیر پھاڑ دیا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں اس غیبی امداد پر اللہ تعالی کا شکر بجا لایا۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ کریم ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اور ظالم سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں، مجھے کوئی یوں بولیے کہ پکڑنے والا نہیں، مجھے کوئی گرفت میں لینے والا نہیں۔
لیکن اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ کا سوال کرنا چاہیے اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا پروگرام عنوان جس کو ہم نے دیا ہے وہ عنوان دیا ہے اللہ پاک کی مدد۔ یہ کیسے ملتی ہے اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ نور عالم بھائی سے ابھی ہم کلام سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے بانچا سینہ چاک، میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے بانچا سینہ چاک، ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا گئے مدینے میں، ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا گئے مدینے میں۔ جب آؤں مدینے میں تو ہو چاک گریباں، آنکھوں سے برستی ہوئی اشکوں کی جھڑی ہو، میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے بانچا سینہ چاک، ارادے کاش مجھ کو شوق
تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں پایا میں شوق نے جاؤ میرا قافلے والوں پایا میں شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں کیونکہ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو نہ ہو مایوس دیوانوں
لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں پیش بھی روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں اور وہاں ایک سانس مل سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا میرے آقا میرے سرور مدینے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو اب مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں بھی روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں حاضری کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مدینہ محبوب رہا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، اہل بیت اطہار کو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو دعا تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تیری راہ میں شہادت نصیب کر دے اور میری موت اپنے محبوب کے شہر میں کر دے۔ اور اس کو اگر پنجابی میں کریں تو یوں بنے گا، اس کو پنجابی میں اگر اس کو کریں تو کہ مراں تے شہر مدینہ ہوئے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت طہار کا
انداز دیکھ لیجئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تو آپ بھی کیسے رقت، ذوق، شوق اور سوز کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے. اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا شہر ہے مدینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے مدینہ. شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی، اور اپنا روضہ اسی میں بنوایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی. سبحان اللہ. اللہ یہ ہمیں ذوق، شوق اور سوز نصیب فرمائے، اور ذوق والی، ادب والی حاضری بھی عطا فرمائے. بعض اوقات بندہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ بھول جاتا ہے کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں. اپنی اوقات بھی دیکھے اور جس دربار میں حاضر ہے اس دربار کو بھی ملحوظ خاطر رکھے. تو اللہ ہمیں ادب و ذوق کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے، آمین. اللہ پاک کی مدد یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے. کیسے ملے گی اللہ پاک کی مدد؟ خالد بھائی کیا فرماتا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ چاہے نہ چاہے، مانگے نہ مانگے، جی اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے بغیر بندے کی زندگی نہیں ہے. جی بلکہ جو سانس مل رہا ہے وہ سانس لینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے لیے اتنے مددگار کر رکھے ہیں کہ اس کی مدد کے بغیر تو سانس لینا بھی ممکن نہیں ہے. یہ بندے پر رب العالمین جل وعلا کا فضل و احسان ہے کہ بندہ اس کی مدد سے یہ زندگی گزارنے میں جو سروائیو کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے اور زندگی گزار پا رہا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہو جائے، اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کو پہنچتی رہے گی. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان والے رہو، مطیع و فرما بردار رہو تو تم غالب رہو گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غالب کب کرے گا؟ فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. بندہ رب العالمین جل وعلا کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اسے اپنا پروردگار تسلیم کر لے، بندہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت بھی پاتا رہے گا، اس کی مدد بھی پاتا رہے گا. اس کی مدد پانے کے لیے بندے کو ایک ہوتا ہے نا کہ دنیا میں تو سارے ہی لوگ، چاہے حیوان ہیں چاہے انسان ہیں، اپنی زندگی تو گزار ہی رہے ہیں، لیکن کچھ افراد وہ ہیں جو خاص تائید الہی کے ساتھ زندگی گزار، واہ 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 واہ، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت حاصل ہے. وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جیسا چاہتے ہیں ویسا پا لیتے ہیں. اگر مدد سے مراد یہ والی مدد ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہی کے ساتھ خاص ہے یہ کہ بندے کی مدد بھی ہوتی رہے، اس کا کہا پورا بھی ہوتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی دروازے سے کہیں جانے بھی نہ دے. یہ بڑا کمال ہے. کیا بات. ورنہ بہت ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے جو مانگا وہ ملا، لیکن ان کو دیے جانے کے پیچھے ایک روایت اس مضمون کی ملتی ہے جی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ناپسند فرماتا ہے اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا سوال پورا کرنے میں جلدی کرو، جو اس نے مانگا اس کو جلدی دے دیا جائے. فرشتے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا حالانکہ یہ تجھے پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا سوال پورا کرنے میں جلدی اس لیے کرو تاکہ یہ دوبارہ نہ مانگے، اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں. اللہ اکبر. اور ایک وہ ہے جو بار بار مانگتا ہے، بار بار مانگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اس کا سوال جلدی پورا نہ کرو. اب کی بار عرض ہوتی ہے یا رب العالمین اس کا سوال جلدی پورا کیوں نہ کیا جائے، حالانکہ یہ تو تجھے پسند ہے. تو رب العالمین جل وعلا کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ اس کا سوال جلدی اس لیے پورا نہ کیا جائے کہ اس کا مانگنا مجھے پسند ہے. تو یہ بات ذرا دیکھ لے بندہ کہ لے کر اسے دروازے سے بھگایا، دے کر اسے دروازے سے بھگایا جا رہا ہے،
یا اسے دیا بھی جا رہا ہے, دروازے پر رکھا بھی جا رہا ہے. کریم چمکار کر ٹکڑا دے رہا ہے یا اسے دے کر دھتکارا جا رہا ہے. اگر چمکار کے ساتھ مل رہا ہے, پیار کے ساتھ مل رہا ہے, تو یہ مدد بھی ہے, تائید بھی ہے, رحمت بھی ہے. اور پھر ان ٹکڑوں پر بندہ پڑا رہے تو پھر پلتا رہے گا, گزارا ہوتا رہے گا. لیکن اگر ایسا ہے کہ ملتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے, تو دوڑا آتا ہے, پھر بھاگ جاتا ہے, تو ایسا بندہ یوں تو رب کا ہی بندہ ہے کہ مانگنے کے لیے پھر بھی کریم کے ہی در پر آ رہا ہے تو یہ بھی ایک معاملہ. لیکن رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ فلما کشفنا عنہ درہ مر کأن لم یدعنا الی در مسا. یہ انسان وہ ہے کہ جب اس کا غم دور کر دیا جائے, اس کی مصیبت دور کر دی جائے, تو مصیبت دور ہونے کے بعد ایسا بھاگتا ہے, مر کأن لم یدعنا الی در مسا. اب جب تک گویا اس پر دوبارہ پریشانی نہیں آئے گی, دوبارہ تنگی نہیں آئے گی, دوبارہ آزمائش میں مبتلا نہیں ہوگا, تب تک دوبارہ آئے گا نہیں. تو بندے کو پہلی والی کیٹیگری میں ہونا چاہیے کہ مانگے بھی اور مانگنے پر اس کو ملے بھی, اور یہ در پر بھی پڑا رہے. تو رحمت بھی ہے, مدد بھی ہے, اور رب العالمین جل وعلا کی طرف سے تائید و حمایت بھی ہے. سبحان اللہ, اللہ برکت دے. خالد بھائی آپ کو بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کی ابتدائی گفتگو فرمائی. یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے نا آیت مبارکہ پڑھ کے, یہ آپ دیکھیں نظر بھی آتی ہے. بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا, فون کرے گا, آپس میں رابطے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں, فون کرے گا, بات کرے گا, بتائے گا یوں ہے, ایسے ہے, ویسے ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور پھر جب اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی نا تو پھر وہ ایسا ہوگا کہ جیسے تھا ہی نہیں. یعنی میں آپ کو ایک اپنا, مجھے تو یہ کسی بندے کا پتہ کرنا ہو نا کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے, یعنی وہ جس کا حال خراب ہے اس کا حال اب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تو یہ اس کے میسج یا فون کے اوپر بات ہوتی ہے. فون آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے معاملہ ابھی خرابی والا ہے, اور اگر فون نہیں آ رہا تو مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہو گیا ہے, حل ہو گیا ہے. ایک ویسے بھی ہمارا آپس کے معاملات کے اعتبار سے بھی یہ مزاج ہمارا بنا ہوا ہے جو قابل غور ہے. اور جب دکھ کسی کو بتا رہے ہیں اور اللہ نے مہربانی فرما دی ہے, وہ دکھ دور ہو گیا ہے, تو بھی جو ہے نا وہ بتا دینا چاہیے کہ اللہ پاک کی مہربانی سے یہ پرابلم ہمارا کیا ہو گیا ہے, دور ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر گزار بندے کو رہنا چاہیے. حافظ صاحب کسی نے کہا, اس نے کہا کہ جو نابینا ہوتا ہے نا, جب اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو چھڑی پہلے اس کی زندگی کا سہارا تھی. آپ دیکھیں نابینا آدمی ہو اور اس کے ہاتھ میں سٹک نہ ہو, وہ جو خاص قسم کی سٹک ہوتی ہے ان کی نابینا افراد کی, تو یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. نابینا کے پاس وہ سٹک ہوتی ہے, انہوں نے بڑے سسٹمیٹک انداز میں اس کو جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں, اس کو فولڈ کر کے, مولڈ کر کے. تو یہ کسی نے کہا کہ نابینا کی جب آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں تو وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے کہ جو پہلے اس کی زندگی کا کیا تھی, سہارا تھی, سب کچھ تھی. تو یہ ایک اہم چیز کی اہمیت یوں بولیے کہ اب اگر وہ نہیں رہی جو پہلے تھی, تو مطلب یہ تو نہیں نا کہ اس کو پھینک ہی دیا جائے اس کو بالکل. یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ اب بھی لیے اس کو ساتھ میں پھرتے رہے, کبھی کبھی لے کے چلتا رہے. مطلب آپ صاحب اس کو اپنے پاس تو پھینکے تو نہیں اس کو, مسئلہ یہ ہے اس کو پھینکے تو نہیں, آپ سنبھال کے رکھ لیں, کسی اور کو دے دیں, کسی کے کام آ جائے. پھینکنے والا جو مزاج ہے نا ہم اس پر بات کر رہے ہیں. یعنی بندہ چھڑی سے ہٹ کے ہم حقیقت پر ایک دوسرے پہلو پر بات کرتے ہیں کہ جس رب کریم نے مہربانی فرما کے ہماری تکلیف دور کر دی اور ہم اسی رب کو بھول گئے, جس رب سے ہم خوشیاں مانگ رہے تھے یا اللہ اولاد عطا کر دے. یہ لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان کے اپنے مسائل ہیں, جن کی ہوتی ہے ان کے اپنے مسائل ہیں. جن کے ہاں نہیں ہوتی وہ کیسے دعائیں مانگتے ہیں, وہ کیسے دعاؤں کے لیے
کہتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا دیگر جتن کرتے ہیں، یہ ایک پورا یوں بولیے لمبا ٹاپک ہے. لیکن آپ دیکھیے رب کریم نے مہربانی فرما کے اولاد کی خوشی دے دی. ہاں جی. اب بچہ اللہ نے دے دیا ہے، بیٹی اللہ نے عطا فرما دی ہے. اب یہ ڈھول ڈھماکے بجا رہا ہے اور جناب علی ادھر کیا ہو رہا ہے اور ناچ گانے جناب ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو انداز کسی اعتبار سے درست نہیں ہے نا. یعنی رب کریم جب پرابلم دور کر دے جی تو پھر تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا مقام ہے نا. بالکل. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بندے کے شامل حال رہتی ہے، اور انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نصرت اس کی طرف سے جو ہے وہ فضل اور کرم کا ہی تمنائی رہتا ہے، اور اس کے لیے مختلف طرح کی دعائیں کرتے رہنا، بزرگوں سے دعائیں کروانا یا مختلف جو ہے وہ اسباب اس کے لیے اختیار کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد مل جائے، اس کی نصرت مل جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے فضل کرم ہو جائے، تو پھر چاہیے یہ کہ بندہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے. یہ جو کفار و مشرکین ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، یہ ان کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کی مصیبت پریشانی کو دور کر دیا جائے، جب مصیبت میں پھنس جاتے کوئی آسرا نہ ہوتا تو پھر کہتے یا اللہ تو ہی ہے، مجھے بچا لے اس مصیبت سے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت پریشانی سے نکال دیتا تو پھر وہ دوبارہ اپنے اسی جو ان کا باطل مذہب ہوا کرتا تھا اسی کے اندر جا پڑتے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا بھی بار بار کا یہ واقعہ، جب جب عذاب آتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جی لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ ہم سے دور کر دیں گے اس کو تو ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے، آپ کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے. اور ہوتا یہ تھا وہ آپ دعا کرتے تھے، اللہ کریم جو ہے مصیبت کو دور کر دیتا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ سے وہی والا معاملہ ان کا ہو جایا کرتا تھا. 9 عذاب آئے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، 9 عذاب. جوؤں کا عذاب، ہاں جی، پھر مینڈکوں کا عذاب، پھر خون کا عذاب. یعنی وہ بنی اسرائیل والے وہ جو بھی مشروب پیتے تھے، قبطی جو تھے وہ جو بھی مشروب پیتے تھے تو وہ خون جو ہے وہ بن جاتا تھا. بلکہ تفاسیر میں یہاں تک بیان کیا ہے کہ اگر ایک قبطی، وہ جو فرعونی لوگ تھے ان کو قبطی کہتے تھے، اور بنی اسرائیل والے اگر یہ دونوں ایک پیالے سے بھی پانی پیتے تو جو بنی اسرائیل کا آدمی ہوتا تھا اس کے منہ میں تو پانی جاتا تھا اور قبطی کے منہ میں خون ہی جاتا تھا. یعنی یوں ان پر یہ خطرناک جو ہے وہ عذاب، 9 عذابوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں. اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے. لیکن بات وہی ہوئی جو آپ سے فرما رہے ہیں، ادھر عذاب آیا تو پہلے کو کیا کر گئے؟ بھول گئے، اور پھر پرانی روش پہ چلے گئے تو دوبارہ کیا ہو گئے؟ دھر لیے گئے. جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ کریم دور کر دے گا، بلکہ جو الفاظ ہیں اگر ان کو دیکھا جائے لئن کشفتا، اگر آپ دور کر دیں گے تو ہم جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، مان لیں گے بات. اور پھر ہوتا کیا تھا، جب جب عذاب آتا تب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور جب وہ دور ہو جاتا تو پھر جو ہے نا وہ سرکشی پر اتر آیا کرتے تھے. تو یہ غافل لوگوں کا، جو سرکش لوگ ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ جب بندے کو ضرورت ہو، جب مصیبت میں پھنس جائے، جب کوئی چارہ کار نہ رہے تو پھر وہ کہے یا اللہ اب تو ہی ہے. اور بندہ مومن کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ آسائش کا معاملہ ہو یا تنگی کا معاملہ ہو، ہر حال میں وہ اپنے خالق و مالک کی جانب ہی متوجہ رہتا ہے. وہ تنگی کے اندر بھی اپنے خالق و مالک کو پکارتا ہے اور آسانیوں کے اندر بھی اپنے خالق و مالک کو یاد کرتا ہے. اس کی جو رضا والے کام ہیں ان کی طرف وہ بڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آسانیوں میں رب کو یاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ کریم تنگی میں بھی اس کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ اس بات کا انتظار کریں کہ بھائی کوئی مصیبت پریشانی آئے گی. بعض لوگوں کا انداز، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جب تک کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا نا تو آپ کو مسجد میں نظر آئیں گے اور لوگوں سے دعائیں کرواتے ہوئے، بہت پریشان ہوں، فلاں مصیبت بن گئی ہے، پریشانی بن گئی. اور جب وہ ان کرائسس سے نکل جاتا ہے تو پھر بندہ ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتا، بعض اوقات کہنا پڑتا ہے. یعنی میں نے ایسے لوگوں کو کہتے سنا ہے، لگتا ہے کوئی دعا کرنی پڑے گی کہ آپ پھر سے مسجد میں آنے لگیں. یعنی اس طرح کا معاملہ پھر کوئی ہو اور آپ مسجد کے اندر نظر آئیں. تو یہ بندہ مومن کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس خالق و مالک نے مجھے پریشانیوں سے نکالا ہے، کرائسس سے نکالا ہے، مجھے تو چاہیے میں اس کا شکر ادا کروں کہ پہلے جب میں نے مصیبت میں اس کو پکارا اس نے میری داد رسی فرمائی، مجھے مصیبت سے نکال دیا، پریشانی سے نکال دیا. اب چاہیے کہ میں شکرانے میں
اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کروں اور یاد کرتا ہی رہوں. یہ کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے, ایسا کام نہیں ہے کہ جب آپ مصیبت پریشانی میں ہوں تو پھر خدا کو یاد کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد تو وہ ہے, ہمیں تو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے خالق و مالک کو یاد کریں. اور پھر بعض اصول ایسے ہیں قرآن مجید میں جو بیان کیے گئے احادیث مبارکہ میں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت, اس کا فضل کرم ملے, تو اس کے کچھ اصول قرآن میں بیان کیے گئے. جیسے میں یہ اگلے عنوان پر جانے سے پہلے اس پر میں چاہوں گا نور عالم بھائی سے ہم 2 اشعار سنیں. وہ حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے, دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا. جب یہ لو لگی رہے گی اور کنیکٹیوٹی بنی رہے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن. کہاں سے؟ غیب سے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. یہ جو ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ غیب سے ہی سامان بنتا ہے. تو اسی کو کہا ہے کہ کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا. اللہ کیسے بڑے کار ساز کا؟ فرماتے ہیں افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں. تو کون سی شے ہے جو اللہ کریم کے حکم سے باہر ہے؟ افلاک و عرض, آسمانی زمینی سارے اسباب سب تیرے فرما پذیر ہیں. حاکم ہے تو جہان کے نشیب و فراز کا. اللہ 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 اللہ. جو کنیکٹیوٹی ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. کنیکٹیوٹی ہوگی تو ہی رابطہ ہو پائے گا, بات ہو پائے گی. اور جہاں کنیکٹیوٹی ڈسکنیکٹ ہو جائے, کٹ جائے, ختم ہو جائے, وہاں بات چلتی چلتی کیا ہو جاتی ہے؟ بس ہو جاتی ہے. میں ابراہیم مدنی صاحب کو فون کروں, یہ جو ہے وہ فون اٹھائیں, بات ہو رہی ہے. کیوں بات ہو رہی ہے؟ ایک کنیکٹیوٹی ہے, ایک رابطے کا آپس کے اندر کیا ہے؟ سلسلہ ہے. جہاں یہ کنیکٹیوٹی ختم ہونی ہے وہاں بات کیا ہو جانی ہے؟ ان کی مجھ تک نہیں آنی, میری ان تک نہیں جانی. تو رب تبارک و تعالی کی یاد سے جو کنیکٹیوٹی ہے یہ بندہ مومن کی کبھی ختم ہونی نہیں چاہیے. کیا فرماتے ابراہیم بھائی؟ سبحان اللہ. بندہ مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی یاد اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر یقین کامل, یہ اس کے ایمان کی جان ہے. اور وہ بندہ مومن ہی کیا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی یاد اور اس کی بارگاہ کے ساتھ اس کا جو رابطہ ہے وہ بحال نہ ہو. اور ایک جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی جو متاع جان اور متاع ایمان ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ساتھ اس کا جو تعلق اور اس کا جو ایمانی رابطہ ہے وہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ یقین کامل اگر انسان کے پاس ہو اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر یقین ہو انسان کا, تو یہ یقین اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی مدد کیسے لے کر آتا ہے. آپ دیکھیے کہ چاہے غزوہ بدر ہو یا دیگر غزوات ہو نبی کریم علیہ افضل و تسلیم کے, اسی طرح ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کی طرف دیکھیں تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے
تو جب دشمن پیچھے آ رہا تھا فرعون اپنے پورے لشکر کو لے کر، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے گئے. تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں ضرور راہ دکھائے گا. پھر حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ پانی کے اوپر عصا ماریں، تو پانی نے رستہ چھوڑ دیا. یہ یقین کامل تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جب ہجرت کی رات ایک غار کے اندر موجود تھے، اور جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے ساتھ تھے، اور جو دشمن تھے وہ سر پر آ کھڑے ہوئے تھے. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت بڑھانے کے لیے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمارے ساتھ ہے. تو جو بندے کا تعلق اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کے ساتھ ہے، اور جو یقین کامل ہے، وہ یقیناً مدد الہی لے کر آتا ہے. وہ پھر پانی بھی رستے چھوڑ دیتا ہے، پھر نجات کے رستے بھی نکل ہی آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ بڑی سی بڑی مشکلات جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں. تو اگر ایک بندہ مومن اگر کسی زندگی کے کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے وہ تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ فیملی میٹرز ہیں، چاہے وہ اس کی معاشی زندگی ہے، چاہے اس کی زندگی کے کسی بھی وہ موڑ پر ہے اور اسے کسی مشکلات کا سامنا ہے، تو اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کی طرف اس کی لو لگی ہوگی اور یقین کامل ہوگا، تو انشاءاللہ رب ذوالجلال جل جلالہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی. اور وہ مدد ایسی ہوگی کہ بندہ صرف سوچتا ہی رہ جائے گا، اور بڑی سے بڑی مشکلات جو ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پر ایک بندہ مومن کا یقین کامل بھی ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار مجھ پر ضرور کرم فرمائے گا. اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو عارضی زندگی ہے سلمان بھائی، آخرت کی زندگی کی طرف بھی تو ہمیں توجہ کرنی ہے. ہم اس بات پر غور کریں کہ بسا اوقات بڑی سے بڑی آزمائشیں ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش تو ہوتی ہے، لیکن اس آزمائش کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو تنگی کا ذکر ہے، یہاں تنگی ایک ہے، لیکن جو فراخی ہے وہ فراخی 2 مرتبہ ہے. یعنی ایک تنگی ایک مشکل آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کے بدل میں 2 فراخی اور 2 آسانیاں عطا فرمائے گا. تو ایک ہم جو ہے وہ مشکل کی دیوار کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس مشکل کی دیوار کو کراس کرنے کے بعد جو آسانی کھڑی ہوئی ہے اس کی طرف بھی ہمیں نظر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات پر یقین رکھنے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مشکل کے بعد ہمارے لیے آسانی رکھی ہوئی ہے اس آسانی کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنے کی توفیق عطا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات فرمائی. حاجی کو بھی یقین رکھنا چاہیے. واہ واہ. سعد قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب اتاری ادامہ ذلہ نے احکام حج پروگرام میں ارشاد فرمایا کہ اس سفر میں یقین بڑی چیز ہے. مکہ مدینے کا سفر ہے، حج کی سعادت بندہ پا رہا ہے اور اللہ کریم کے احکامات کے مطابق چلتا جا رہا ہے، تو پھر وہ یقین رکھے کہ رب تبارک و تعالی اس پر اپنا کرم فرمائے گا، اور کرم پھر ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت ایک جو ہے نا وہ یہ ایک شعر ہے. پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا. میں تیرے حرم میں آیا ہوں، 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 میں تیرے حرم میں آیا ہوں. اللہ یہ نصیب فرمائے. تو یقین ہو اللہ پاک سے، بخشش کا بھی یقین ہو، اعمال اچھے ہوں، اس کی اطاعت و فرما برداری جس طرح خالد بھائی نے فرمائی، ایمان بھی اور عمل صالح بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہو. ایمان بھی اور نیک اعمال بھی، نیک کام بھی ساتھ ساتھ ہو، اور پھر اللہ کریم پر کیا ہو، بندے کا یقین بھی ہو کہ اللہ کریم مجھ پر کرم فرمائے گا. سلمان بھائی آپ دیکھیں نا، رب العالمین جل وعلا نے جہاں اپنا تعارف خود بیان فرمایا ہے، جی ویسے تو کئی جگہوں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی
کی ذات کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کیسے نوازنے والا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا وہ مکالمے بھی انبیاء کے اپنی اقوام کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی جب لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے بارے میں پوچھنے لگے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر رب العالمین جل وعلا نے وحی نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ اکبر۔ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتائیے کہ میں تو ان کے قریب ہی ہوں، اور قریب بھی کیسا کہ مایوس نہ رہ سکے بندہ۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ایسا قریب کہ یہ مجھے پکاریں تو صحیح میں ان کی پکار کا انہیں جواب بھی دیتا ہوں۔ روایتوں میں یہاں تک آیا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور لبیک کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جواب میں لبیک عبدی ارشاد فرماتا ہے۔ یہ اس کی کیسی رحمت ہے بندے پر، اور جو مالک و مولا اپنے بندے کی پکار پر اس طرح اپنی رحمت کا اظہار فرما رہا ہے، وہ بندہ کبھی بھی بے آسرا نہیں رہ سکتا۔ اس کے رب کا اس کے لیے فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بندہ کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جیسا بھی مرحلہ ہے، یہ میرے لیے دشوار ہے، تیرے لیے دشوار ہے، شاید مجھ جیسے بے شماروں کے لیے سب مل کر بھی ہم کوشش کریں تو مشکل سے نہ نکل پائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسا مہربان ہے، ایسا کریم ہے، اور اس کے ذکر کی لذت جب بندے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور وہاں پر بھی وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا نام لے رہے تھے، کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بندہ کیسی بھی مشکل میں ہو لیکن وہ ذرا سینہ چوڑا نہ کرے کہ میں ہوں نا، میں نکل جاؤں گا، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میرے پاس اتنی قوت، اتنی ہمت ہے۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنی چاہیے، اور پھر اس عاجزی میں گھمنڈ یہ ہو کہ جو میرا مددگار ہے نا وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایسے راستے نکالے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا، اور وہ راستہ نکال بھی دیا۔ پھر رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ یونس کو مچھلی کے پیٹ سے جو ہم نے آزادی دی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر وہ تسبیح کرنے والا نہیں ہوتا تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ وہ تسبیح تھی جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یوں بھی ہوئی کہ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لے آیا حضرت یونس علیہ السلام۔ 40 دن رہے نا مچھلی کے پیٹ میں۔ تو اب یہ بندہ دیکھے ذرا کہ جب اس کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، تو پھر مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ ایک ایکشن اور کر لے بھائی، وہ یہ کہ اپنے رب کو جس کو پکار رہا ہے اب یہ نیت بھی کر لے کہ میں اس کی اطاعت کے ساتھ ہی زندگی گزاروں، زبان بھی تر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اور اس کے جو اعضاء ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں کہ میرے مولا ہمارا تیرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے، جیسا تیرا فرمان ہوگا اب ہم ویسے ہی اپنے معاملات اختیار کریں گے۔ جب تو ارشاد فرمائے گا خرچ کرنا ہے تو میں خرچ کر دوں گا، جب تو ارشاد فرمائے گا کہ جان نظر کرنی ہے تو میری جان بھی میرے مولا تیرے لیے حاضر۔ جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زبان منہ میں جاری ہو نام تیرا، جب تک زبان منہ میں جاری ہو نام
رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا لا تک نہ تو پڑھا گے ہم نے کلام تیرا یا رب بخش دینا بندوں کام تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذکر الہی، یاد الہی، یہ اسٹرینتھ ہے، واہ ایمان والے کی طاقت ہے، واہ میں قربان. اور اس کا سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے. لوگوں سے مانگ کے تو بندہ بعض اوقات کہتا ہے نہ ہی مانگتا تو اچھا تھا. ایسے فون کرتے ہیں کسی کو، اولا بندہ اپنی کہانی جب سناتا ہے تو یہ افسانہ سنانے والا اس کہانی کے اندر کیا ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے یار نہ ہی کہتے تو، وہ کہتے ہیں بند مٹھی لاکھ کی یا 1.25 لاکھ کی، تیرے جتنے کی بھی ہے ٹھیک ہے، اور کھل جائے تو کیا ہے. نہیں جی، ہماری ہو تو لاکھ کی، آپ کی ہو تو 1.25 لاکھ. جزاک اللہ خیرہ، اللہ برکت دے آپ کو. تو اللہ کریم سے جب بندہ لو لگا کے رکھتا ہے، نام لیتا ہے، عرض کرتا ہے، تو وہ پھر ایک اس کا کیف ہی ایک وکھرا ہے، اس کا جو ذوق ہے وہی ایک جو ہے وہ الگ ہے. ہاں سبحان اللہ. اور پھر میں یہاں ایک اور بات بھی جو ہے وہ عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، اب بات چل ہی نکلی ہے. آپ دیکھیے سورہ مریم کی آپ پہلی 11 آیتیں پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کو مزہ آ جائے گا، یقین مانیں. اللہ پاک سے کیسے مانگنا چاہیے. حضرت زکریا علیہ السلام، کاف ہا یا عین صاد. اچھا مجھے یہ یاد نہیں تھا، میں نے اس کو یاد کیا، بالقصد یاد کیا ان 11 آیات کو. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال میرے سفید ہو گئے ہیں، لیکن تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم رہا ہی نہیں ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، یہ جو میرے پیچھے میرے رشتہ دار ہیں ان کا مجھے خوف ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، میری بیوی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بس تو مجھے اپنے پاس سے مولا ایک بیٹا عطا فرما دے. یاری سنی و یاری سمن آل یعقوب وجعلہ ربی ردیا، یا اللہ میرا وارث بھی ہو، آل یعقوب کا وارث بھی ہو، اور یا اللہ تو اس سے راضی بھی ہو جا. اب یہ دیکھیے، یہ بارگاہ الہی سے ایک التجا کرنے کی ایک لذت ہی زکریا علیہ السلام محسوس فرما رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں اللہ پاک نے کیا کر فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا مبارک ہو، بیٹا ملے گا، نام اس کا یحییٰ ہوگا، اور یہ وہ نام ہے جو پہلے ہم نے کسی کا رکھا بھی نہیں ہے. یہ میں نے ایک مفہومی انداز میں اس کو بتایا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اللہ پاک سے عرض معروض کرنے کا ایک لطف وکھرا ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، تو یہ پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے، پھر بات چلنے کے لیے تو میں عرض کرتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی ہی عصائی، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور اس میں میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں. عصائے موسیٰ کے اندر بڑی یوں بولیے کہ خاصیات تھیں. جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اکیلے ہوتے تھے تو یہ آپ سے باتیں بھی کرتا تھا، رات کے وقت میں یہ لائٹ کا کام کرتا تھا، یہ چمکتا بھی تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کوئی پھل کھانا ہوتا تھا اور آپ جب اس کو زمین میں گاڑتے تھے تو آپ کی منشا کے مطابق وہ پھل بھی دیتا تھا، جو پھل آپ کو چاہیے ہوتا تھا وہ پھل بھی اسے جو ہے ملتا تھا. سبحان اللہ. اچھا پھر اگر آپ کو جو ہے وہ پانی چاہیے ہوتا تھا تو یہ ڈول کا کام جو ہے وہ کرتا تھا، نیچے تک جو ہے وہ کنویں میں چلا جاتا تھا اور پانی بھی جناب لے کے آتا تھا. تو اس کی 10 خصوصیات ہیں جو تفسیر جمل کے اندر جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں. تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے حوالے سے کچھ بات ضمناً ہوگی.
وہ پیچھے آتے ہیں اپنے عنوان پہ کہ اللہ کے نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا، سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب تھا یا اللہ یہ میرا عصا ہے۔ تو آپ نے جو آگے فرمایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ کلام طویل کیوں کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی سے ہم کلام ہو کر جو کلام کی لذت ملتی تھی، اس لذت کو محسوس کرنے کے لیے آپ نے اپنے کلام کو کیا کیا؟ طویل فرمایا۔ تو کبھی بندہ مومن یہ بھی محسوس کرے کہ میں اپنے سمیع و بصیر رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، جو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ ہم تو صرف اشاروں کی زبان سمجھ سکتے ہیں، ایکسپریشنز سمجھ سکتے ہیں، یا بندہ ورڈنگ جو ہے اپنی دے رہا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر ہمیں لینگویج آتی ہے تو۔ اللہ کریم تو وہ ہے جو دل کی بھی سن رہا ہے۔ میں سلمان بھائی کمال کی بات یہ ہے کہ محبت جانبین سے ہو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محبوب باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، محبوب باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب قیام فرما رہے ہیں اور جی بھر کے قیام کر رہے ہیں، اور رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہے پیارے چاہیں تو اس کو کم کر دیں یا اس کو بڑھا دیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا اس سے زیادہ۔ اچھا آخری آیت میں اسی سورہ مبارکہ کی ارشاد فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، آپ بھی قیام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں، ایک گروہ اور بھی ہے جو آپ کی دیکھا دیکھی اپنے رب کے حضور قیام کرنے پر تلا ہوا ہے، لگا ہوا ہے کہ بس رب العالمین جل وعلا کے حضور حاضر ہوا جائے۔ یہاں سے ان کی طرف سے یہ اظہار ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، اور وہاں رب العالمین جل وعلا کی طرف سے اعلان ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کھڑا ہونا یہ بھی ہمیں پسند ہے، اور آپ کے دیکھا دیکھی جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ان کا بھی ہماری بارگاہ میں کھڑا ہونا ہمیں پسند ہے۔ یہ جو محبت والی بات ہے نا، یہ بندے کو اپنانی چاہیے۔ عبادت کا تو بندے میں ذوق ایسا ہونا چاہیے، اللہ ہمیں نصیب کرے کہ بس پتہ چلے کہ یہ کام عبادت ہے اور بندے کے دھن سوار ہو جائے کہ میں نے بھی انشاءاللہ یہ عبادت کرنی ہے۔ اس سے بچنے کی راہیں نہ ڈھونڈے بلکہ عبادت کرنے کے بہانے ڈھونڈے۔ یہ بھی مزاج یوں سمجھیں کہ اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، ورنہ لوگ یوں بھی ہیں کہ اسی پر لگے ہوئے ہیں، یہ مستحبی ہے نا، یہ نفل ہی ہے نا، یہ سنت ہی ہے نا، یہ تو مطلب نفل ہے تو اس کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں۔ نفل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب دلا رہے ہیں۔ یہ آیات جن نمازوں کے بارے میں نازل ہوئی وہ نمازیں نفل تو تھیں، وہ نفل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی پسند فرمائی۔ یہ تو چیزیں بندے کو اللہ کا قرب دلا رہی ہیں، جس کو بندہ یہ کہہ کر خدا نہ خواستہ اگر چھوڑ دے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بندہ پسند آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے اس گروہ کی بھی مدد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے ہوتی رہے گی کہ حضور نے قیام کیا، حضور کے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی قیام کیا، حضور کے قیام کو اللہ نے پسند فرمایا، ان کا قیام بھی پسند کیا گیا۔ تو یہ بندے کو چاہیے کہ بس پتہ چلے کہ یہ عبادت ہے، میں بھی کروں۔ حضرت حج کے ایام چل رہے ہیں، اللہ کریم توفیق حج ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج ہمیں کیا سکھاتا ہے سلمان بھائی؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کر، پتہ کر کے، جیسا جب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں نے ویسا کرنا ہے۔ حضور یہاں تشریف لائے تھے تو یہاں کہاں ٹھہرے تھے، منی میں آئے تھے تو کیا کیا تھا، مزدلفہ میں، عرفات میں، مطلب وہ جگہیں تلاش کر رہے ہیں۔ بھئی کیا وہیں آنا جہاں نے حضور نے اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا تھا، کیا وہیں کھڑا کرنا ضروری ہے؟ پورا عرفات کافی نہیں ہے، لیکن دیوانوں کے انداز ہی الگ ہوتے ہیں۔ وہ محبوب باری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور کامیابی اسی میں ہے ان نشانوں کی تلاش میں بندہ لگے اور اپنی زندگی اسی میں بتا دے۔ ایسے زندگی گزار کے جائے گا نا تو اس کو یحببکم اللہ کا تاج نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ توفیق عطا کرے، اور اللہ کریم کی مدد انہی یوں بولیے کہ معاملات کی وجہ سے بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔
تو اللہ اپنی ہم پر مہربانی فرمائے اور ہمیں جو ہے یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں ابراہیم؟ جی سلمان بھائی، ایک بندے کا اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ سے جو تعلق ہے، ماشاءاللہ خالد بھائی نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. قرآن پاک میں ان دونوں چیزوں کا ایک کمپیریزن بیان کیا گیا ہے. ویسے تو کئی مقامات پر اہل ایمان اور جو اہل باطل ہیں ان دونوں کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو کفار ہیں ان کا کیا رویہ ہے، ان کا کیا انداز ہے، اور اہل ایمان کا کیا انداز ہے. قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے مقابلے پر معبود گڑے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان باطل اور جھوٹے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بڑی شدید محبت کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی محبت اور جو اہل باطل اپنے جھوٹے خداؤں سے محبت کرتے ہیں، اس کے اندر بڑا فرق ہے. اگر یہ جو باطل معبودوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو باطل معبودوں کی عبادت کرنے والے ہیں، اگر انہیں ان کی جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، اگر اس کا حل نہ ملے تو یہ دنیا میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور آخرت میں جب رب ذوالجلال جل جلالہ ان کے باطل معبودوں کو جہنم میں ڈالے گا تو وہاں بھی یہ بھاگ جائیں گے، وہاں بھی انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم ان باطل معبودوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. لیکن اہل ایمان کا کیا انداز ہے، یہ دنیا میں بھی اگرچہ کیسی ہی مشکل اور پریشانی میں گزاریں لیکن اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ کے ساتھ تعلق کو نہیں توڑتے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ساتھ جو یقین کا رشتہ ہے، جو ایمان کا رشتہ ہے، وہ بھی نہیں توڑتے. اور آخرت میں رب ذوالجلال جل جلالہ روایات کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جل والا ایک گروہ کو حکم فرمائے گا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. تو وہ ایک گروہ کھڑا ہوگا، رب ذوالجلال جل والا ارشاد فرمائے گا مجھ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے حکم پر جہنم میں جاؤ. وہ لوگ ایک طرف وہ تھے کہ جو جہنم میں جانے سے انکار کر دیں گے، باطل معبودوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیں گے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے محبت کرنے والے اس وقت بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں گے. تو فرشتے اسے روکیں گے، نہیں تمہارا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے تمہارا انعام جنت میں تیار کر رکھا ہے. تو جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ سے ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں وقتی طور پر آزمائشیں آ بھی گئیں تو وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ختم نہیں کرتے، ناتا توڑتے نہیں ہیں، بلکہ ایمان کا، یقین کا جو رشتہ ہے وہ ان کا ہمیشہ مضبوط رہتا ہے. اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے ساتھ ان کی جو محبت کا رشتہ ہے وہ انشاءاللہ دیکھنے والا ہوگا. سبحان اللہ. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عشق جنان دی ہڈی نہیں رچیا، کتے اس تھی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر پکھے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے پاویں مارو 100 جتے، اٹھ بلیا چل یار منا نہیں تے بعد ہی لے گئے کتے. آپ یہ دیکھیں یہ جانور ہے، معمولی جانور ہے اور ایک حقیر سمجھا جانے والا جانور ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اپنے جو مالک ہے اس کا وہ وہیں اسی کے مطلب وہیں رہتا ہے. کھانا مل رہا ہے تو بھی وہیں ہے، نہیں مل رہا تو بھی کیا ہے وہیں پر ہے. وہ دور بگا رہا ہے پھر بھی کیا ہے وہیں پر ہے. خالد بھائی میں نے یہ پریکٹیکل دیکھا ہوا ہے. گاؤں دیہات میں حفاظت کے لیے کتے رکھنے کا معمول اب بھی ہے. مجھے یاد ہے ہم حافظ صاحب کی زمین پر گئے تھے تو ان کے جو مزارے تھے انہوں نے بھی ایک کتا، بڑا خوفناک کتا تھا، کالے رنگ کا رکھا ہوا تھا انہوں نے حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے. یوں ہوتا ہے سلسلہ کار. تو یوں ہی ایک جو ہے نا وہ کتا تھا ہمارے، میں گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، تو اس کو بھی حافظ صاحب کیا کیا کہ وہ اس کو پہلے حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، پھر اس کو چھوڑ دیا کہ بھئی یہ چلا جائے. اس کو گھر والوں نے کھانا دینا بند کر دیا. وہ بھی مطلب نہیں گیا وہاں سے. وفا ہے نا. تو ایک معمولی جانور ہو وہ اپنے مالک سے جس نے کوئی 4 دن روٹی دی ہے، 8-10 دن، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال روٹی کھلائی ہے، اس کا در نہ چھوڑے. اور بندہ ہو، اشرف المخلوقات ہو، اور جس رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہو اسی کو بھول جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ فرما رہے تھے عدنان بھائی؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادت اور اللہ رسول کی فرمانبرداری یہ وہ کام ہے جو نہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد پانے کا ذریعہ اور سبب ہے، بلکہ اللہ کریم
ایسے بندے کو لوگوں کے لیے مددگار بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، خالد بھائی جو بات فرما رہے تھے، نوافل کی کثرت تو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، اور ایسا محبوب بنا دیتی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاؤں میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کی سماعت و بصارت میں وہ طاقت، وہ قوت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ زمانے کا مددگار بن جاتا ہے۔ جہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی، وہ وہاں سے دیکھ کر لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں لوگ تصرف نہیں کر پاتے، وہ وہاں سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے لوگوں کا مددگار بنا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مدد کے مظہر ہوا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو ثبات عطا کر دے گا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوطی عطا کر دے گا۔ تو ہم اللہ کے دین کے، اللہ کی مدد چاہیے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود سے مدد مانگ رہا ہے، یا اللہ فلاں چیز عطا کر دے، یہ بھی ایک انداز ہے، اور ایک انداز یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دین کا مددگار بن گیا ہے، اللہ کی مدد اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلی بات اللہ کے دین کی مدد والا معاملہ ہونا چاہیے، کہ ہم دین کو چھوڑ کر، دین سے دوری اختیار کر کے اللہ کی مدد نہیں پا سکتے۔ وہ بعض اوقات فضل و کرم ہوتا ہے، بے نیاز ذات عطا کر دیتا ہے، لیکن جیسے وہ جانوروں کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے، اور جو غافل لوگ ہیں جو اسے نہیں مانتے انہیں بھی وہ دے رہا ہے، تو یہ تو اس کی شان رزاقی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے رب کو راضی کر کے پھر اس کی مدد حاصل کرنے کا جو ہے وہ سامان کرے، تو یقیناً یہ کامیابی و کامرانی اور اللہ کے نیک بندوں والا انداز ہے۔ کیا بات، اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ اچھے انداز اپنی زندگی میں اللہ ہمیں لانے کی سعادت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی کی برکت سے انشاءاللہ یہ اچھے انداز زندگی میں آئیں گے، اور اللہ پاک کی تائید جب بندے کی شامل حال ہوگی تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ابراہیم بھائی کی بات یاد رکھنے والی ہے، بڑی پیاری بات فرمائی کہ جو ہماری امید ہے، جو ہماری چاہت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی یا پوری نہیں ہوئی، تو بھی ہم نے اللہ پاک کا ہی نام لینا ہے، تو بھی ہم نے اسی کو یاد رکھنا ہے۔ بے شک ہمارا تو بات ہی شروع بھی یہیں پر ہے، ختم بھی کیا ہے؟ یہیں پر ہے۔ یا اللہ ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے۔ مالی دا کم پانی دینا مشکا بھر بھر پاوے، واہ، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ کریم ہے، بے نیاز ہے، دے تو بھی اس کی مہربانی ہے، نہ دے تو بھی اس کی مہربانی ہے۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، فلائٹ بندے کی چھوٹتی ہے تو بندہ کہتا ہے فلائٹ چھوٹ گئی، نقصان ہو گیا اتنا، اور اگر وہ فلائٹ رستے میں کریش کر جائے تو پھر لوگ کیا بولتے ہیں کہ وہ بد نصیب لوگ، یعنی وقت پر گھر سے نکلے ہوئے، ٹائم سے پہلے پہنچے ہوئے، اور وقت پر موجود بندے جنہیں سب کیا بول رہے ہیں، یہ سب کون ہیں؟ وقت کے جناب پابند ہیں، بڑے سمجھدار سلجھے ہوئے اچھے لوگ ہیں، اور جب وہ جہاز کریش ہوتا تو پھر لوگ کیا بولتے ہیں؟ 360 بد نصیب مسافروں کا جہاز کریش کر گیا، یہ وہ بد نصیب بن گئے۔ اور وہ جو پہلے جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ تو مطلب ٹائم کا پابند نہیں ہے، تو غیر ذمہ دار ہے، تو کوئی اس کو احساس نہیں ہے، تو بڑا لاپرواہ ہے، یہ ہے، وہ کیا بن گیا؟ 2 خوش نصیب مسافر، یعنی جو مر گیا وہ اس کو بد نصیب کا لیبل لگا دیا، زمانے میں تو جو بچ گیا اس کو کیا بنا دیا؟ خوش نصیب بنا دیا ہے۔ تو بعض اوقات نام ملنا فائدہ مند ہوتا ہے، اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے، لہذا جس حال میں مالک رکھے بندے کو کیا چاہیے؟ اس حال میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ مان بھائی، وہ ایک بزرگ ہر سال حج پر ایک شخص کو دیکھتے کہ وہ کعبے سے لپٹا ہوا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہ، تو جواب ملتا کہ تیری جو لبیک ہے وہ قبول نہیں ہے۔ وہ ہر سال یہی دیکھتے، ایک سال وہ کہنے لگے کہ بندے تو سنتا ہے کہ جواب یہ ملتا ہے کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے، تو رو پڑا، کہنے لگا کہ پھر اس در کے سوا کوئی اور در ہے تو بتا دیں، اس در کو بھی چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ہاتف غیب سے آئی کہ بندہ مومن نے یہ جو جملہ کہا ہے، اس کے صدقے اللہ نے اس کے سارے حج قبول کر لیے ہیں۔
اس کی ساری جو حاضریاں ہیں وہ قبول ہو گئی ہیں، تو ہم اس در کو چھوڑ کر جائیں تو کوئی اور در ہے بھی تو نہیں، پروردگار جل جلالہ کے در کو چھوڑ کر بھلا جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ اللہ ہمیں اپنے ذکر کا، اپنی یاد کا، اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اللہ نصیب کرے۔ کال دیتے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ غرور تکبر کے بارے میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ غرور بہت کرتے ہیں، اس کے بارے میں حافظ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہونا چاہیے؟ بتائیں جی۔ دیکھیں، غرور اور تکبر کوئی شخص کرتا ہے، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مغرور ہے؟ یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ جس چیز کو غرور سمجھ رہے ہیں وہ دراصل غرور نہ ہو، بلکہ یہ ہماری بدگمانی ہو اس شخص کے بارے میں۔ تو بندہ مومن کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ غرور ہے کیا؟ یا سامنے والا بندہ جب تک نہیں بتائے، غرور ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، سامنے والے کو حقیر جاننا، دل کے اندر کسی بندے کو ذلیل سمجھنا۔ تو جب تک وہ خود سے نہیں کہتا اس وقت تک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غرور کر رہا ہے؟ علامات ضرور ہوتی ہیں، علامات ضرور ہوتی ہیں بعض، لیکن ظاہر سی بات ہے ضروری نہیں کہ جو علامت جس بندے کے اندر پائی جائے تو ہم دیکھ کے اس پر حکم بھی لگا دیں کہ یہ غرور کرنے والا بندہ ہے۔ اور عام طور پر رشتہ داروں کے اندر یوں ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی نے شادی میں نہیں بلایا، بڑا مغرور ہے جی، میں نے سلام لیا تھا اس نے جواب نہیں دیا، بڑا مغرور ہے جی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، حسن ظن بھی رکھا جا سکتا ہے، سلام آپ نے کیا، توجہ کہیں اور تھی اس کی، نہیں سن سکا، یا کسی دوسرے بندے کے ساتھ وہ محو گفتگو تھا۔ تو یوں بندہ مومن کے بارے میں دیکھیں ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم ہے۔ بقیہ اگر اس کا معاملہ جو غرور والا ہے، اگر وہ واقعی غرور کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایک تو حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اور دوسرا مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم اپنی جو مجھ پر لازم ہے حسن سلوک، اچھا گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا، میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ اگر سامنے والا غلط کر رہا ہے تو اس کا جواب دے وہ خود ہوگا۔ جی کال دیتے سر حیات سرگودا سے بات کر رہا ہوں۔ زمین و زماں تمہارے لیے یہ میری پکارچ ہے، یہ مجھے سنا دیجیے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی میں گجرات منگوال سے نور فاطمہ بات کر رہی ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیں۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ سعد بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ماموں کی لیے صحت کی دعا فرمائے، اللہ سے سلامتی کی عطا فرمائے، آمین۔ کعبے پہ پڑھی جب پہلی نظر کلام سنا ہے انشاءاللہ۔ عبد القدوس بھائی ہیں تری خیل سے، اور ان کو کلام سننا ہے زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے۔ ٹھیک ہے جی۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، یہ کلام سنائیں، یہ بھی منگوال سے میسیج ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ محمد زبیر بھائی ہیں اور نور عالم بھائی کلام سنا دیں، زندگی مدینے سے۔ ٹھیک، غم ہو گئے بے شمار آقا، یہ کلام سنائیں۔ عبد الرحیم بھائی کوٹ غلام محمد سے میسیج کر رہے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کال بھی لیتے ہیں۔ میرا نام بلال داری ہے، میں جامپور سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی۔ مرحبا جی۔ میرا نام محمد نتالی ہے، میں جاپور سے ویلی اللہ فتمہ دے ایسے یوں ہی نہیں میرے آٹا ٹالو مدینے میں ہے۔ واہ بھائی مرحبا، ماشاءاللہ۔ منگتے ہیں کرم ان کا صدا، مانگ رہے ہیں کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ محمد معاویہ ہیں جناب نور پل تھل سے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ مرحبا، کال بھی لیتے ہیں۔ جی ہمیں آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہماری آپ سے التجا تھی کہ ہمیں یہ نعت سنا دیں، میں نے شوق مدینے جاون دا۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی کال۔ میرا نام محمد سلیم ہے، تو بات کرو شیخوپورہ روڈ کوٹ عبد المالک سے، لاہور سے۔ تو کہتے ہیں نعت سنا دے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ اللہ برکت دے آپ کو۔
سرگودا سے جی ایک میسج ہے کہ آپ کوئی مینول چیئر لفٹ کے حوالے سے اس میں ایک بات ہے. تو یہ مینول چیئر لفٹ پہ میں تو زندگی میں جو مجھے یاد پڑ رہا ہے ماضی قریب میں جو میں بیٹھا ہوں, یہ تو زندگی پروگرام کے دوران ہم جو ہے بیٹھے ہیں, اس کو زانگو جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہاں کی مقامی زبان کے اندر. تو یہ زندگی پروگرام مدنی چینل کا آپ کو مدنی چینل یوٹیوب چینل جو ہے مدنی چینل اس پر ملے گا, سرسبز پہاڑی زندگی. تو اس میں اور بھی بہت کچھ ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک تجربہ ہم نے کیا ہے, آدھا تجربہ کیا ہے, پورا نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے. کیا مطلب آدھے کا؟ جی آدھے رستے سے واپس آدھے رستے سے واپس آ گئے نا. وہ بھلا وہ ان کا جنہوں نے بلا لیا. نہیں, میں نے کہا ان کو, اصل میں ہمیں مائک لگے ہوئے تھے اور مدنی چینل کی ٹیم چونکہ یہ پیچھے ہی تھی, ادھر ہی تھی, تو ان کے ہیڈ فون لگے ہوئے تھے, یعنی جو ہم بول رہے تھے تو یہ زوم ایک ڈیوائس ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے یہ سب ریکارڈ ہو رہا تھا. تو میں نے ادھر جا کے میرے کو اللہ دے بندے ہو انہوں پیچھے کھینچو, یعنی یہ کہا میں نے کہ بھی اس کو پیچھے کھینچے اس کو. ہاں جی, تو پھر وہ انہوں نے دوبارہ اس کو جو ہے پیچھے کھینچا اور ہم. تو آپ ڈر گئے تھے کیا؟ جی آپ ڈر گئے تھے کیا؟ ڈر ہی رہے تھے, نیچے پانی, مجھے تو چکر آ رہے تھے. آپ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, ادھر میں آپ پانی میں, ادھر اگر جو ہے وہ زانگو پانی میں گر جاتا تو آپ تو فاتحہ پڑھ رہے ہوتے میرے لیے, سبحان اللہ. وہ بھی ایک دن پڑھنی تھی, آپ نے پتہ نہیں 2 دن پڑھنی تھی. اللہ خیر کرے بھارت. تو آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, ہم اسی زندگی پروگرام کے اسی دوران ہم لوگ جو ہے وہ ٹریول کرتے کرتے مزید آگے ہمیں لنڈی کوتل جانا تھا. تو ہم یہ موٹر وے ہے ایک, یہ والا مالاکنڈ والا موٹر وے, تو اس پر ہم سفر کر رہے تھے. تو اس میں جو hمارے ساتھ اس ٹائم بھائی تھے حاجی عثمان مدنی, میڈیا کوآرڈینیٹر, میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا لو جی بٹ صاحب رانگو ڈیگ پہ آجے. اللہ خیر. یعنی وہ کوئی گر گئی ہوگی مینول چیئر لفٹ ادھر, تو یوں بھی ہو جاتا ہے, ہاتھ سے بھی ہو جاتے ہیں. ویسے اس پروگرام کے دوران آپ نے کئی ایسے کام کیے ہیں فاتحہ پڑھنے والے, لیکن اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے. اللہ صحت سلامتی عطا فرمائے آپ کو. آمین آمین آمین. چلیں جی برت جو گئے نا سب ادھر درمیان میں جا کے, پہلے تو وہ چلتا جا رہا تھا, خود بخود ہی چل رہا تھا. اچھا. تو ہم تو سوچے تھے دوسری طرف جائیں گے, پھر دوسری طرف پھر واپس ادھر آئیں گے, نہیں پورا ایک ریکارڈ ہو جائے گا. اچھا وہ پہلے تو وہ چلتا جا رہا تھا نا, تو وہ تو ایک رسی زپ لائن ہی ہوتی ہے, مطلب وہ اس کے اوپر وہ چرخی کے ذریعے سے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ بھی فزکس کا ایک اصول ہے, چرخی اور لیور کا بارل. تو یہ ایک دوسری بات ہے. تو وہ پہلے تو وہ ایک حد تک تو وہ جیسے نیچے جا رہی ہوتی ہے, تو وہ خود ہی جا رہا تھا. صحیح. تو بالکل درمیان میں جا کے نا جی وہ رک گیا. اب کیا کرنا تھا, آگے سے رسی کھینچنی تھی اور اس نے آگے چلنا تھا. اچھا اب رسی کیسے کھینچے بھائی؟ اب یہ دیکھیں, یہ تو ایک ہی چرخی کے اوپر تھا, یعنی اگر آپ ادھر ادھر ہوں گے تو یہ بھی ادھر ادھر یوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ رسی کیسے, اچھا وہاں کے لوگوں کو تو ٹیکنیک پتا ہوگی کیسے کھینچتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو وہ کرتے ہوں گے. پھر ہم نے بہرحال کہا اس کو واپس ہی جو ہے نا وہ لے اور یوں کر کے ہم خیر سے واپس آ گئے. اور اللہ اس طرح کے حادثات سے سب کو محفوظ رکھے. تو یہ جو مینول چیئر لفٹ ہوتی ہے نا, یہ بھی بڑی قسم کی ہوتی ہے. بعض وہ ہوتی ہیں سب جو 2 وائر پہ چل رہی ہوتی ہیں, یعنی وہ 2 تاریں ہیں اس کے اوپر وہ چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ قدرے سیف ہوتی ہے, یعنی اس میں اگر وزن آپ کا آگے پیچھے ہو گیا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہونا. صحیح. لیکن یہ جس پہ ہم زندگی پروگرام جو ہم نے کیا ہے اس پہ بیٹھے تھے, اس میں تو آپ اگر ادھر ہوں گے تو اس نے یوں مطلب جو ہے نا وہ کلٹی بھی کھا جانی. یہ بھی میرے خیال سے اوپر سے بند بھی نہیں تھی, وہ عدالت کے کٹہرے ٹائپ کی تھی میرے خیال سے. اللہ اکبر, ایسا ہی تھا خالد بھائی. تو یہ ناظرین کے لیے ہم نے ایک جو ہے نا وہ ریکارڈ کیا ہے. اس کو آپ دیکھیں, ہم تو ایک دفعہ کر کے آ گئے اور ابھی ہم اس کا وہ یوں مطلب کر رہے ہیں. آپ وہ دیکھیں جو روز جن کا آنا جانا ہوتا ہوگا تو اٹس ناٹ اے ایزی جاب, یہ آسان کام نہیں ہے. بعض اوقات بندہ جب جاتا ہے مختلف علاقوں میں جاتا ہے تو وہاں کی بیوٹی دیکھتا ہے, تو وہ اس بیوٹی کے ساتھ پھر ایک ڈیوٹی بھی ہوتی ہے, جو یہ جس کی میں ایک بات بیان کر رہا ہوں. اپنے تو مطلب شہر میں رہتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جانا ہے بھائی جا کے آٹا لے کر آ جائیں گے, دکان پر جائیں گے آٹا لے کر آ جائیں گے. تو وہاں کیا حساب کتاب ہے, ادھر تو پھر وہ چکی لگی ہوئی ہے, ایک پن چکی ہے جی, وہ چل رہی ہے اور آٹا پیس رہی ہے.
یہ بھی ہم نے دکھایا اسی زندگی پروگرام کے اندر. یہ آپ کو برفانی زندگی پروگرام ہے, پوری پلے لسٹ ہے زندگی پروگرام کی مدنی چینل کے یوٹیوب چینل کے اوپر, تو یہ سارا آپ کو انشاءاللہ وہاں سے مل جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو چلیں واپس آ جاتے ہیں. میاں والی سے میسج ہے, ان کو بھی ایک کلام سننا ہے, کچھ کلام شامل کریں پیارے نور عالم بھائی. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں, تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں, پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم, لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں, لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہو رہی, مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہو رہی. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. میرا دل کہندا حوصلہ رکھ, آقا دا بلاوا آوے گا, پر کی کریے بے صبری دا, پر کی کریے بے صبری دا, دل وچوں جاندا چور وی نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہو رہی. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا جب گھڑی ہوگی,
جب درے نبی پر ہوں سب کی حاضری ہوگی، جب درے نبی پر ہوں سب کی حاضری ہوگی، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی۔ ماشاءاللہ، ایک اور زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اے وجہ ہے تخلیق کائنات، ہے وجہ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھولے کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھولے کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اے وجہ ہے تخلیق کائنات، ہے وجہ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، ماشاءاللہ۔
عبد الحبیب بھائی کا بہت پیارا ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے آپ کو دکھاتا ہیں۔ کتابوں میں لکھا برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا اور ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ اچھا، اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو؟ یہ میں ایک اور بات آپ بتا دوں کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نہیں، اس کو لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے، جو علم دین سیکھ رہا ہے، وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا، اب تیار ہو جائیں، ہی ول اٹیک یو، بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ، اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد، کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما، مجھے طاقت دے، مجھے قوت دے، اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب، 200 سال کوئی گناہ نہیں، شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں، اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ اس کا ایک عبادت خانہ تھا، وہ اس میں عبادت کرتا تھا، اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی۔ اس مردود نے کیا کیا تھا، انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی، ڈھونگ کے لحاظ میں۔ اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا، رات ہو گئی، یہ عبادت کیے جا رہا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا۔ برسیسا حیران کہ یار مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے نیند بھی آتی ہے، نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں یہ عبادت کہاں سے سیکھی ہے؟ تمہیں نیند بھی نہیں آتی، تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا؟ کہتا بات یہ، میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ میں آپ کو اصل راز بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا ہے، جب مجھے نیند آتی ہے نا مجھے وہ گناہ یاد آ جاتا ہے، میں پھر چونک جاتا ہوں، پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے، میں جاگتا ہوں، بھوک لگتی ہے، پھر وہ گناہ یاد آتا ہے۔ آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اب دیکھو شیطان کا وار، اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں، آپ ایک گناہ کر لیں۔ کہتا ہے عجیب آدمی ہو، جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں، کہ پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے۔ برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں؟ شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں؟ شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں۔ کہتا ہے خدا کا خوف کر، اتنا بڑا گناہ، زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ کہ پھر ایسا کریں قتل کر لیں۔ کہ کیسے آدمی ہو، میں کسی بندے کو مار دوں قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ اچھا پھر ایسا کریں شراب پی لیں۔ کہتا ہے ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے، میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے۔ ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو، یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو، پتہ نہیں اپنے طور پہ ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے۔ سمجھیے بات کو، ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے، وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے۔ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پی، نشہ چڑھا اور پی، اب بدکاری کی، اور جب بدکاری کر لی تو اب قتل بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پولیس آئی اور برسیسا کو پکڑ کے لے گئی۔ اب جب پھانسی کا حکم ہو گیا، پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا، شیطان ادھر پہنچ گیا۔ کہتا ہے ایک راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ کہ بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا، تو نے کہا گناہ کر لے، مجھ سے ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے۔ بولے میں بچا سکتا ہوں۔ بولے بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں؟ کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو۔ برسیسا کی بدبختی دیکھیں، اس نے شیطان کو سجدہ کیا، خدا کا انکار کیا، اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا۔ کفر کی موت وہ مر گیا۔ یہ ہے شیطان۔ ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں، 1-2 گناہ ہی تو کیے، تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں، تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں، نماز بھی تو پڑھتا ہوں۔ وہ یوں ہی لے جاتا ہے، وہ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے۔ اللہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا ہم کچھ ایسے اعمال پر کچھ گفتگو کریں جو آیات میں احادیث میں آئے ہوں کہ جن کو کرنے کے بعد بندے کی یوں بولیے کہ اعمال میں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ ابراہیم بھائی سے شروع کرتے ہیں۔ جی سلمان بھائی، قرآن پاک کی کئی نصوص کے اندر ایسے اعمال کا ذکر ہے کہ بندہ وہ اعمال بجا لائے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عبادت ہے۔
یعنی اسلام کے مقابلے پر جو باطل ادیان ہیں ان کے اندر تو صرف مدد طلب کرنا ہے، وہ اپنے باطل معبودوں سے صرف اسی کا تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ پہلے عبادت کی بھی بات کرتا ہے اور بندے کا اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم صرف سورہ فاتحہ کو دیکھیں، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے جو مدد مانگنے کا طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عبادت کا تذکرہ ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے استعانت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب یہ صبر اور نماز سے مدد چاہنا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد چاہنا ہی ہے، یعنی چاہے وہ دنیاوی زندگی میں کسی بھی طرح کی مدد ہو، حقیقت میں مدد تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی، ہمیں مدد کہیں سے ملے گی، مجازن وہ کہیں سے بھی ہو، استعانت چاہے وہ اللہ کے اولیاء سے ہو، انبیاء کرام علیہ السلام سے استعانت ہو، حقیقت میں جو بھی مدد ہے وہ حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی مدد ہے۔ تو صبر اور نماز بالخصوص وہ افعال ہیں، اب نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، تو عبادت الہی، صبر، یہ دو وہ چیزیں ہیں بنیادی طور پر کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے اور جو مشکلات ہیں ان پر صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ صبر کے تعلق سے صرف ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل و تسلیم کے مبارک دور کے اندر حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہو جاتا ہے، جبکہ ان کی زوجہ محترمہ کے صبر کا ایک بہت مشہور واقعہ جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً یہ کہ بچے کا انتقال ہو گیا تھا لیکن ان کے جو والد تھے وہ گھر سے باہر تھے۔ اب جو گھر پر وہ لوٹے تو ان کی والدہ نے بجائے یہ کہ شور اور جو ہے وہ بچے کے وفات پر جو ہے وہ بے صبری کا اظہار کریں، انہوں نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور والد سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہو اور وہ امانت والا آپ سے امانت اپنی طلب کرے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کی امانت ہے اسے تو واپس دینی ہوگی، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ آپ کا بچہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لے لی۔ تو یہ وہ صبر تھا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے پھر اس کا نعم البدل بھی عطا فرمایا، اور صحابہ کرام علی مریدوان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 بچے عطا فرمائے، 9 بچے عطا فرمائے، اور وہ سارے کے سارے قرآن پاک کے عالم تھے۔ تو یہ دیکھیں صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے صبری نہیں کی، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی شکوے شکایت کے پلندے لے کر نہیں بیٹھ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ دیکھیں انتقال، موت، یہ تو یقینی بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بسا اوقات کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے، کسی کے بچے کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے، کسی نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں سکردو کے اندر 4 نوجوانوں کا واقعہ وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ اب جو رضائے الہی پر راضی ہیں، حاجی اظہر صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا ہے ان نوجوانوں کا، اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ تو دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں فرما دیا تھا اب تو وہ ہو گیا۔ اسی طرح ہم بھی غور کریں کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش آئے تو بے صبری اور واویلا کرنے سے وہ چیز تو واپس نہیں آنی، اور صبر کا جو اجر ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش ہے تو ہم صبر کریں، اور قرآن پاک میں اسی بات کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، نماز سے مدد، نبی کریم علیہ افضل و تسلیم پر کوئی آزمائش آتی تھی تو حضور نماز پڑھنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو نماز پڑھیں، صبر اختیار کریں، انشاءاللہ مشکلات حل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ صبر اور نماز، یہ 2 چیزیں ہوگی۔ خالد بھائی مزید؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حضور دعا کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اور اس کی مدد ایسے بندے کو پہنچتی ہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ ہوا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات دیکھیں تو تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام کا جہاں قرآن مجید میں ذکر ہے وہاں بڑا واضح ان کی زندگی میں ایک یہ معاملہ بھی ہے کہ وہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہوئے بار بار دعا کے لیے اس کا نام لیا کرتے تھے۔ بندہ دعا کے ذریعے سے اپنا تعلق اپنے رب سے ایسا جوڑ لے کہ
کہ کبھی بھی مشکل میں پھنسے تیرا میرا اس کا اس کا نمبر ٹرائی کرنے کے بجائے نا کچھ اپنے دل کو ٹٹولے کہ یہ کہاں ہے اور اسے لا کر کوشش کرے کہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا کر دوں. یہاں سے اگر تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بن جاتا ہے تو وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو وہ جو دل سے نکلے گی دعا وہ انشاءاللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پردہ اجابت تک بھی پہنچے گی, قبول بھی ہوگی اور بندے کو فوراً رب العالمین جل وعلا کی مدد آ بھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مشکل حالات میں اس سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی حافظ صاحب, ایک بہت پیارا عمل ہے نماز, صبر, دعا. ہاں جی, اور توکل اللہ, اللہ تبارک و تعالی پر توکل اور بھروسہ کرنا, یہ وہ عمل ہے اور وہ عبادت ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, فرمایا کہ اللہ کریم پر ایسے توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے. فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یوں رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے, اور فرمایا وہ صبح کے وقت بھوکے اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں لیکن شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. توکل, جہاں توکل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا چاہیے وہاں سمجھنے کی بات یہ ہے توکل ہے کیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ترک اسباب کا نام, بھائی بس اللہ پر توکل کا مطلب ہے دنیا میں کچھ نہیں کرنا, اللہ پہ توکل ہے. یہ بات نہیں ہے. اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ تبارک تعالیٰ پر چھوڑ دینے کا نام توکل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے, بندہ دنیا کے اندر جو اس کے ذمے بنتا ہے اس کو یہ پورا کرے اور پھر جو اس کا نتیجہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ پر چھوڑ دے. بھروسہ رکھے اللہ تبارک تعالیٰ پر. جو مالک و خالق پر توکل کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, اور واقعی ہمارے معاشرے میں توکل کے حوالے سے بڑی کمی پائی جاتی ہے. ہم لوگ توکل اور بھروسہ, مطلب توکل اور بھروسے کی حدود کو یوں توڑ دیتے ہیں لوگ. بلی سامنے سے گزر جائے تو وہ جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والا بندہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہو تو بس اب یہ کام نہیں کرنا, واپس چلو جی, حالانکہ جائز کام کے لیے جا رہا ہے, درست کام کے لیے جا رہا ہے. تو اللہ کریم پر توکل و بھروسہ رکھنا کہ خالق و مالک مجھے رسوا نہیں فرمائے گا, یہ کام وہ ہے جس سے شریعت نے منع نہیں کیا. میں اللہ رسول کی بات ماننے جا رہا ہوں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی انشاءاللہ الرحمن درست ہی ہوگا, اچھا ہوگا. جب کام اچھا ہے, انداز درست ہے آپ کا, اور جس اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو پھر توکل و بھروسہ بھی رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر. تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا بھروسہ توڑتا نہیں ہے. مزید اس کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, چھوٹا سا توکل نام ہے اس کا, اللہ پر بھروسہ. تو توکل وہ لے لیجئے انشاءاللہ الرحمن. اس میں متوکلین کے جب بندہ واقعات پڑھتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو توکل کرنے والے تھے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنی مدد سے نوازا ہے, تو بندے کا اعتماد اور بھروسہ مزید پختہ ہوتا ہے, اور یوں جو توکل والی دولت ہے اللہ کریم اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. یا مرحبا, سبحان اللہ. توکل اور حماقت میں فرق ہے, یاد رکھنے والی بات ہے. بندہ بیمار ہے, آپ نے تو بے توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے تو نہ دوائی کھائیں گے نہ علاج کرائیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, بس اللہ ہی شفا دے دے گا. اللہ شفا دینے والا ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے, نہ اس کا کوئی انکار کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اسباب اختیار کرنا, یہ علاج کروانا, یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکامات میں ہی ہے. بے شک. تو علاج کرنا ہے, دوائی کھانی ہے, بسم اللہ شافی بسم اللہ الکافی پڑھ کے کھائیں گے, شفا اللہ کے نام میں ہے. تو جو ہمارا کام ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے, وہ ہم نے پوری کرنی ہے, اور پھر اس کام کو فروٹفل ہمارے لیے اللہ کریم بنائے گا. یہ اسے کہتے ہیں توکل, کہ کام جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے, اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے کہ رب تبارک و تعالی جو ہے وہ میری مدد فرمائے گا, مجھ پہ کرم فرمائے گا, میرا پرابلم جو ہے نا وہ اس کو حل فرما دے گا, میرے کام میں اس کی تائید شامل حال ہو جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا, حضور میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا ایسے ہی توکل کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کرو. پیسے تو نکال کے کوئی بھی نہیں رکھتا, سرے عام بھائی اللہ توکل رکھے ہوئے ہیں, بھائی ٹھیک ہے آپ رکھ کے دیکھ لیں.
ایسے کیا ادھر موبائل لوگ جیب میں نہیں دیتے جب اپنی آئی پر آتے ہیں تو اللہ عافیت عطا فرمائے. تو بہرحال حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہمیں پورے کرنے, اسٹرگل کرنا, کوشش کرنا, محنت کرنا, ہارڈ ورکنگ کرنا, جو ہماری یوں بولیے کہ ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور ہماری مدد بھی فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد ہم سب کی شامل حال فرمائے اور مسلمانوں کی مدد کیے, مسلمانوں کی مدد کریں. واہ واہ. اللہ پاک ہماری مدد فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سلام پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک تاجدار حرم شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب مدینے میں ہم کو بلا لیجیے اور سینہ مدینہ بنا دیجیے. از پہ غوث اعظم امام مبین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ
تو بالکل گھر میں بتانا چاہیے. ایسے دوستوں کو بتائے کہ جن کو بعد میں پتا چلے گا تو ان کو بھی جھٹکا لگے گا.